ابن عباس نے کہا اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں، جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے، تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلیمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے۔ ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا، تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سلیمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے، یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا۔ ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بری کیا اس سے، اور پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں۔ کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلی تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑھ گئے، جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا۔ سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے۔ اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے، وما يعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو۔ یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آگے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے۔ پھر بھی وہ کہا نہیں سر تھوڑا جیسے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے۔ اور ایک طرف ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکات میں نہیں دے گا، نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اور ایک یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے۔ اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے
سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں, اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے, سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے, کرتے نا حضرت عمر پہ جادو, بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں. جب اذکار آ گئے تو جادوؤں کے کام ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا, نفع کو نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور بے شک ان کو وہ خوب تھا, علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لو کانوا یعلمون, کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے. تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے, این ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو, شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں, آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا, فلاں سے فلاں کرایا, فلاں سے فلاں کروایا. کوئی امپریس نہیں ہوتا. ایک اس کا شاگرد آ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے, وہ بھائی تو صحیح کام کیتا ہے, کیونکہ تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے, اولاد بھی ختم, مینٹل ماڈلز بدل کے معاشرے کے لیے ناصور بن جائیں گے. تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی, اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا, یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر. المسند الحاکم میں, مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے, اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا, 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں. اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں, ابن حبان میں, المسند الحاکم کے اندر, لیکن کہانی ہے, مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا, یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں نا, انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو, یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری کری ہے, اسی بڑے ہوتے ہیں, اتے آؤ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن آگے بھی ہے, جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی, تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا ہے جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا, ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے, فرق کوئی نہیں کرنا پینا. رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا, جو مرضی ہو جائے, اللہ یہ کہ تو حق کو ایکسپٹ کر لے. تو ان روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے, ہاروت اور ماروت. کہانی ہے میں سنا رہا ہوں. ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دی, یعنی شہوت بھی اور یہ, اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا, زورا نام تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے, وہ آندھی ہے, میں تمہیں دسنا کیویں آندھی ہے. وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے, زورا بیوی نے آ کے کہا, جو یعنی یہ ایک کہانی ہے, کہانی شریف, کہ جی تم 3 آپشن ہیں, مجھ سے بدکاری کر لو, ان کا استغفر اللہ گناہ ہے, یہ بچہ قتل کر دو, انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ شراب پی لو. تو کوشش کرتی رہی, الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے. شراب پی لی, تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے, آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو وہ عراق میں ایک کنواں, آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں. اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا, تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا. جدو دن لٹکے نے پھر دوبارہ فرشتے بن گئے. کیوں ایویں کہانی, نظر تو کوئی نہیں آ رہے, جھوٹ ہے. وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں, وہاں کہتے ہیں ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے. تو کہتے ہیں انہوں نے, ایک سٹوری ہے. دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا, جو ہے ہی کوئی نہیں تھی, انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو, تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں. تو ٹھیک ہے, میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی. تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا. دوسرے نے کہا کہ
ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں. پوری سٹوری لو نا تو اڑے بھرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے، تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا. جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زہرہ ستارہ بنا دیا. اے زہرہ بنائی ہے انہوں نے، اے کہانی شریف ہے. اچھا، اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا. یہ سب کہانی ہے. اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو. وہ لوگ چلے ہوئے ہیں. سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی، پھر بھی نقش سلمانی آج بھی چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی، شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی، پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں. تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں. تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے، لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے. ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے، کچھ پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے، میں بیان بھی کر دیتا ہوں. وہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا. تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا 20% سے زیادہ کہانی ہے اس کے اندر بھی. ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سند سے وہی لینی ہے آپ نے. جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں، اس کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ نے وہ مولانا شریف ہے، مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے. اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سند بھی صحیح ہو. باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھتی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں. شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں. ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں، ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ بخاری میں نبی علیہ السلام نے منع کیا اس سے، لیکن مانتے بھی نہیں. لیکن جو صراحتاً ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پہ مبنی ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے. قرآن میں تو بار بار آیا ہے، سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، سرتابی نہیں کرتے. اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات، قرآن میں 7 دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا، عبادت والا نہیں، سوائے ابلیس کے. تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے، تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں. ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی. ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا. فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا، اور جی شیطان کو بھی بڑا علم سی. پتہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن حدیث سارا ہمارے خلاف ہے، تو اب قرآن حدیث کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے، تو ایک اور کہانی کر لی ہے، اور جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی. سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں، ان کی جو میں نے علمی حوصلہ افزائی کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر، جنہوں نے علم کی توہین کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کے کی. اگر لا علمی میں کی ہے تو توبہ کر لے، معافی ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. نبی علیہ السلام کو کس دعا کا حکم ہے؟ قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ. سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم. سورہ الزمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے. سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں. اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا. علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی. علم کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا. علم تو ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا. اکڑ آتی نہیں ہے. علم انسان میں عاجزی لاتا ہے. البتہ جو شخص علم کی بنیاد پہ اکڑے اس سے بدترین کوئی نہیں ہوتا. وہ بھی ہے ایک پہلو. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں
بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے المستدل حاکم میں، اس کانٹیکس میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، دنیا کا کتا بن گیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا ہے، جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی باہر رہتی ہے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا علم کے باوجود، اور اس علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا۔ جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو علم کو شوکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا کہ ان گدھوں کی مانند ہے جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھی۔ یہ میں کتابیں رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال ہے۔ یہ سر یہ قرآن میں اس گدھے کی مثال ہے، گدھا شریف کی، کہ جو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا، تو وہ گدھا شریف وہی ہیں جن کے شوکیس میں لکھی ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں، تو وہ گدھے کی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے، کہتے نہیں گدھے کی مثال آئی ہے۔ گدھے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے، جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گئی، ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، ان کی توہین نہ کریں، اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا، توبہ کریں۔ کہانیاں ہیں، بیان ہوئی بھی ہیں، کچھ مسند احمد، صحیح ابن حبان میں، حاکم میں بھی آ گئی ہے، لیکن مجہول راویوں سے ہیں۔ صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستدل حاکم سے 305152 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے، کہ سارے جھوٹے الزامات تھے، اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرک کی تعلیم نہیں دی، کوئی تعویذ دھاگے نہیں کیے، وہ وہی کا علم سکھاتے تھے۔ یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو پکے موحد تھے۔ تو یہ نقشِ سلمانی پھر بھی چل رہا ہے، سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے نام کے اوپر، سب کہانی ہے سر۔ قرآن سے جڑیں، احادیث سے جڑیں تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی۔ اور میں اس کانٹیکس میں ریکویسٹ کروں گا، میرا تخت بلقیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور، اس میں نے سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے، اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔